میرے دوستو، ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج ہی میری کسی کے ساتھ بات ہوئی کہ لوگ غریب کیوں ہوتے ہیں اور خاص طور پہ مسیحی لوگ کیوں غریب ہیں، جبکہ ہندو، سکھ، مسلمان کاروبار میں ایک دن وہ چھوٹا سا کام کرتے ہیں، دوسرے دن وہ ریڑھی لگاتے ہیں، پھر وہ دکان میں آ جاتے ہیں، پھر وہ ایک سٹور بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ یہ قصور مسیحی عوام کا نہیں ہے، مسیحی لوگوں کا نہیں ہے، یہ لیڈران کا قصور ہے کہ لوگوں کو وہ ترغیب دیں کہ بزنس کریں، اور بزنس کے لیے سستی سے نکلنا پڑتا ہے، اور جب سستی کا جال ٹوٹے گا اور پھر آئے گی کمٹمنٹ کہ میں نے یہ عہد کیا ہے، کسی کے ساتھ نہیں، خود کے ساتھ میں نے خود کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ مجھے اس ٹائم پہ اٹھنا ہے، تو پھر آپ اٹھیں گے۔ آپ کسی بندے سے تو دھوکہ فریب کر سکتے ہیں، ٹائم میں ڈنڈی مار سکتے ہیں، لیزینس ظاہر ہو سکتی ہے، لیکن اگر خود کے ساتھ آپ کمٹمنٹ کر لیتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے۔ مثال دیتا ہوں، جیسے اگر آپ کسی سے 100 روپیہ لیتے ہیں اور عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ میں جی یہ پیسے آپ کو 10 تاریخ کو دے دوں گا، تو آپ 2 دن پہلے اپنے پاس اس کا انتظام کر کے رکھیں، تاکہ 10 تاریخ ہوتے ہی آپ اس کو دے سکیں۔ یہ آپ کی ساکھ بن جائے گی، آپ کی پہچان بن جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اکیلے چلتے ہیں تو ایک گول رکھ لیں کہ میں نے فلاں کھمبے تک، فلاں پل تک، فلاں درخت تک مجھے پیدل چلنا ہے، میں نے واک کرنی ہے۔ تو بھلے کوئی آپ کے ساتھ ہو یا نہ ہو، آپ کا نشان واضح ہونا چاہیے، اور آپ کے اندر مضبوط ارادہ ہونا چاہیے کہ میں نے وہاں تک پہنچنا ہے۔ تو ایسے آہستہ آہستہ آپ کا کریکٹر بلڈ اپ ہو جائے گا۔ یہ جو امیر ہیں، یہ کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہے، یہ محنتی لوگ ہیں، کمیٹڈ لوگ ہیں۔ میں اس کو ایسے کہتا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی ادھار مانگتا ہے تو اس سے پہلے پوچھیں کہ بھائی صاحب آپ کیا کام کرتے ہیں، آپ کا بزنس کیا ہے، یا آپ ڈیوٹی کہاں پہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ڈیوٹی کرتا ہے ریلوے میں یا واپڈا میں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ٹائم کا پابند ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ بھی اپنے وعدے کا پابند ہو۔ دوسرا، اس سے پوچھے کہ جی آپ بزنس کرتے ہیں تو کس طرح کا بزنس کرتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی میں بچوں کو سکول ڈراپ کرتا ہوں، میں ان کے گھروں سے ان کو کلیکٹ کرتا ہوں، پک کرتا ہوں، اور پھر ان کو سکول چھوڑتا ہوں، تو اس سے بھی آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ بندہ کوئی کمیٹڈ ہے۔ اگر اسی طرح سے میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں، تو آپ اپنے آپ پر دھیان دیں۔ رہی بات پادری صاحبان کی، تو وہ لوگوں کو گیتوں پہ لگا دیتے ہیں کہ گیت گاتے رہو۔ لوگ آہستہ آہستہ چرچ آتے ہیں، 9 بجے کا ٹائم ہے تو کوئی 9:30 آ رہا ہے، کوئی 9:45 آ رہا ہے، کوئی 10:30 آ رہا ہے، اور پادری صاحب سب سے بعد میں آرام سے آ رہے ہیں کہ اچھا جی اب مجھے میسج دینا ہے تو میں چلا جاؤں۔ لوگ سر کھپاتے رہیں، گاتے رہیں، تالیاں بجاتے رہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ مسیحی قوم، اور خاص طور پہ پاکستانی مسیحی جو ہیں،
ان کی یہ حالت ہے کہ یہ ہر میٹنگ پہ لیٹ جائیں گے، اپنی اپوائنٹمنٹ پہ لیٹ جائیں گے، اپنی ڈیوٹی پہ لیٹ جائیں گے، کیونکہ ان کے اندر یہ کریکٹر بلڈ اپ ہوا ہی نہیں۔ یہ چرچ سے شروع ہو جاتے ہیں لیٹ ہونا، اور شادیاں، بیاہ، عقیقے، سالگرہ، جو بھی آپ نام دے دیں، بھلے مسلمانوں کے تہوار ہیں یا کرسچنوں کے تہوار ہیں یا جو بھی ہیں، حالانکہ یہ حقیقہ جو ہے یہ تو مسیحیوں کا نہیں ہے، لیکن یہ ان کا جو بھی خوشی کی تقریب منعقد ہوتی ہے وہاں پر انہوں نے لیٹ جانا ہے۔ تو آگے پھر آ گیا لیڈران، بھلے قومی لیڈر ہیں، بھلے مذہبی لیڈر ہیں، بھلے ملکی لیڈر ہیں، جتنے بھی ہیں ان کا کریکٹر بن گیا ہے کہ لیٹ جانا۔ تو اسی وجہ سے ملک بھی غریب، عوام بھی غریب، اور پھر یہ غربت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اور امیری کا جو امیر ہونے کی چابی جو ہے وہ ہے کمٹمنٹ۔ کوئی آپ جاب شروع کرتے ہیں، کوئی آپ ٹھیکہ لیتے ہیں، کوئی آپ کام شروع کرتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اپنے اندر خود کے ساتھ ایسٹیمیٹ کر کے تو اس کا لاسٹ پوائنٹ بنائیں کہ مجھے یہ 10 دن میں یا 15 دن میں یا 20 دن میں یا مہینے میں اس کو ختم کرنا ہے۔ تو پھر بھلے آپ کو رات 1 بجے تک جاگنا پڑے، چاہیے کہ یہ اگر 1 مہینے تک ہے تو آپ 28 دن میں اس کو کمپلیٹ کریں، خود بخود آپ امیر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ تجرباتی بات میں کر رہا ہوں۔ اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو دیکھیں کہ آپ کتنی بائبل پڑھتے ہیں، کتنا وقت دعا میں گزارتے ہیں، کس طرح کے میسج بناتے ہیں، کیا آپ کے میسیجز میں کوئی ڈیفرنس ہے، کوئی حرفی واز ہے، کوئی لفظی واز ہے، کوئی متنی واز ہے، کوئی تاریخی واز ہے، کوئی تشریحی واز ہے، کوئی مضمونی واز ہے، کہ وہی گھسے پٹے مضمون رکھے ہوئے ہیں اور وہ اس عبادت پہ گیا تو وہاں سے نوٹ کر لیے، کوئی MIK کی کتاب پکڑی تو اس سے نوٹ کر لیے، کوئی YouTube سے پکڑا تو اس سے نوٹ کر لیا۔ تو آپ کی خدمت میں بھی چیٹنگ ہے، آپ کی پرسنل کمٹمنٹ ہے نہیں اپنی خدمت کے ساتھ، اپنے بزنس کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ۔ تو پہلے جو پرسنل کمٹمنٹ ہے اس میں آپ دیکھیں، جب پرسنل کمٹمنٹ ہوگی تو کوئی آپ کے ساتھ چلے یا نہ چلے، آپ کو اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا ہی کرنا ہے۔ جب یہ ہو جائے گا نا کہ میرے ساتھ کوئی چلے، سادھو سندر سنگھ کا ایک گیت ہے، یسو کے پیچھے میں چلنے لگا، نہ لوٹوں گا نہ لوٹوں گا، اگر کوئی میرے ساتھ نہ جائے، اگر کوئی میرا ہاتھ نہ بٹائے، نہ لوٹوں گا۔ ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ خدا چاہتا ہے، خدا کے لوگ ہمیشہ ہی امیر، نواب، رئیس، بادشاہ ہوئے ہیں۔ ہنوک کو دیکھ لیں، بزرگ نوح کو دیکھ لیں، بزرگ ابراہیم کو دیکھیں، بزرگ ایوب کو دیکھیں۔ آپ جتنے بھی بائبل کریکٹر دیکھیں گے وہ بہت بڑے امیر آدمی تھے، وہ کوئی چیٹر نہیں تھے، وہ محنتی تھے۔ کسی نے بھیڑ بکریوں کا کام کیا، کسی نے باغات لگائے، کسی نے مچھلیاں پکڑیں، یہاں تک کہ جو ہمارا لیڈر ہے، جو ہمارا نجات دہندہ ہے، جس کے ہم ماننے والے ہیں، اس نے خود مچھلیاں پکڑی، بھیڑ بکریاں چرائی، باغ میں کام کیا۔ وہ ہر ایک کام کو جو جو مثالیں انہوں نے دی ہیں وہ کسی کی دیکھ کے حالت کو آپ تک نہیں پہنچایا، بلکہ وہ ان کی آپ بیتی ہے۔ تو صرف یہ کہنا کہ ہم چرچ جائیں گے تو خدا برکت دے گا، اس کا مطلب ہے وہاں پہ بھی مانگنے جاتے ہیں، رشتہ داروں کے پاس بھی مانگنے کے لیے جاتے ہیں، اور ہماری حکومت کا بھی ایسے ہی ہے، وہ دوسرے کسی ملک کو وزٹ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی مانگتے ہیں۔ تو یہ منگتا پنا جو ہے نا، اس سے نکلنے کے لیے ایک تو غیرت رکھنی چاہیے،
کہ مجھے کسی سے مانگنا نہیں، اور دوسری بات ہے کمٹمنٹ خود کے ساتھ، اپنے ساتھ خود کے ساتھ لڑنا سیکھیں۔ بسترے سے اٹھا نہیں جاتا تو بسترے کے ساتھ لڑائی کریں کہ مجھے پڑے نہیں رہنا۔ اگر آپ کا دل نہیں چاہ رہا اٹھنے کو تو اپنے ذہن میں لائیں کہ ہاں وہ بچے بھی تو اسکول جا رہے ہیں، 7:30 بجے انہوں نے اسکول پہنچنا ہے، تو اگر وہ چلے گئے تو میں کیوں نہیں جا سکتا؟ نرسز کو دیکھیں، ڈاکٹرز کو دیکھیں، جو بسیں چلا رہے ہیں، جو گاڑیاں چلا رہے ہیں، رکشے والے جو ہیں، ان کا سوچیں کہ یہ جو باہر آپ کے کان میں آواز آ رہی ہے رکشے کی، وہ بھی تو انسان ہے جو پتہ نہیں کب کا اٹھا ہوا ہے۔ یہ جو بس جا رہی ہے یا ٹرین جا رہی ہے، وہ بھی کوئی انسان ہی چلا رہا ہے، اور جو چلا رہا ہے اس کے پیچھے کوئی عورت ہے جس نے اس کو روٹی بنا کے دی ہے، اس کا ناشتہ تیار کیا ہے۔ اگر وہ کھا کے نہیں نکلا تو اس نے اس کے ساتھ وہ کھانا باندھ کے ڈبے میں ڈال کے دے دیا۔ تو اس طرح سے آپ اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں، حوصلہ دے سکتے ہیں، موٹیویشنل تھاٹس لیں کہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو میں بھی تو کر سکتا ہوں۔ اسی لیے صبح سویرے تہجد کی نماز، یہ مسلمانوں کی نماز نہیں ہے تہجد کی، یہ یسوع پڑھا کرتا تھا۔ لکھا ہے وہ پاؤں پھٹنے سے پہلے ویرانے میں گیا، بیابان میں گیا، وہاں پر دعا کر رہا ہے، ساری ساری رات وہ دعا کرتا ہے۔ وہ تو قادر مطلق خدا ہے، خالق ہے۔ کلسیوں کے خاتمے میں لکھا ہے کوئی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ یونا کی انجیل میں لکھا ہے اسی کے سبب سے ہوا۔ تو اگر وہ صبح اٹھتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، پروگرام بناتا ہے، اسی لیے اس نے شاگردوں کو کہا ہمیں سامریا سے ہو کر جانا ضرور ہے، جس کا مطلب ہے یہ پروگرام بن چکا ہے، ہمیں کرنا ہے، وی ہیو ٹو ڈو دس۔ تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اٹھنا ہے کر ہی لیں گے، نوکری ہے وہ تو لگی ہوئی ہے، چلو کوئی بہانہ بنا کے چھٹی کر لو، آج جی بیوی میری بیمار ہے، آج ساس، کئیوں کی 14 دفعہ ساس مر جاتی ہے، 6 دفعہ دادا مر جاتا ہے۔ تو یہ ہے چوری نہ کرنا، 10 حکموں میں ایک حکم ہے، تو خون نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا۔ خون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کا گلا کاٹنا، کسی کے جذبات کو مارنا، کسی کی انسلٹ کرنا، یہ بھی خون کرنا ہے۔ اور وقت کا چوری کرنا، اپنی ڈیوٹی کا چوری کرنا، اپنے فرائض کا چوری کرنا، یہ بھی چوری ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ کسی کی چیز اٹھانا چوری ہے۔ تو اس لیے اس جال کو اس 2024 میں توڑیں۔ آپ جو کچھ بھی کریں گے وہ اس میں آپ ہمیشہ کامیاب ہوں گے۔ یسوع نے کہا پطرس کو کہ جا جا کے مچھلی پکڑ، پھر اس کو کہا کہ ادھر جال ڈالو، باقاعدہ طریقہ بتایا، ان کے ساتھ مچھلیاں پکڑی بھی۔ تو ہمارے لیڈران جو ہیں وہ تو خود تو سائیکل سے موٹر سائیکل پہ، موٹر سائیکل سے کار پہ، کار سے آگے کاروں کی کیٹاگریز آ گئیں، اور جو عوام ہے وہ آج تک ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم امیر کیسے ہوں۔ تو ان کو صرف بدروؤں کا میسج نہ لیں اور اپنی بدروہیں نکلوانے کے لیے نہ چرچ جائیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں خدا کرے کہ کاش کسی دن پادری کے سامنے سچ مچ کی بدرو آ جائے، پھر پتہ چلے گا بدرو ہوتی کیا ہے۔ یہ تو سارے نفسیاتی مریض ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، غریبی کا شکار ہیں۔ بھوک سب سے بڑی بدرو ہے۔ جب غریبی سب سے بڑی بدرو ہے، جس گھر میں غریبی ہوگی میاں بیوی لڑیں گے، بچوں کے ساتھ بد اخلاقی ہوگی، اور امن سکون جاتا رہے گا، اور پھر کیسے اس گھر میں خوشحالی ہوگی؟ وہ لوگ پھر چرچ جاتے ہیں، تھوڑا سا ادھر ادھر لوگوں سے ملتے ہیں، تھوڑا سا ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، بات کرتے ہیں، کسی کے رنگ برنگے کپڑے دیکھتے ہیں، کسی کا چمکتا چہرہ دیکھتے ہیں، کسی جوان کو دیکھتے ہیں، کسی بوڑھے کو دیکھتے ہیں، کسی پتلے کو دیکھتے ہیں، کسی موٹے کو دیکھتے ہیں، توجہ تھوڑی سی ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں ہاں جب سے ہم چرچ آنا شروع ہوئے ہیں اس وقت سے ہمیں کچھ آرام ہے۔ بھئی آرام نہیں، پہلے تم اسی گھر میں، چھوٹے سے گھر میں پانی کی ٹوٹی چل رہی ہے، گیس کبھی آتا نہیں، کبھی بجلی نہیں آتی، ڈپریشن کا شکار ہو، اور اس کا نام پادریوں نے ڈال دیا بدرو۔ یہ بدرو نہیں ہے، یہ نفسیاتی پریشر ہے، اب یہ حالات کا پریشر ہے، ڈپریشن ہے۔
मायूसी है, नाउमीदी है, आगे से कुछ पता नहीं चलता। कई बंदे मायूस हैं कि मेरी बीवी को अकल समझ नहीं आती, क्या करूं। कई बीवियां कहती हैं मेरे इतने बड़े बड़े ख्वाब थे तो किधर गए, क्योंकि काम नहीं हो रहा। तो मेरे दोस्तों, अजीज़ों, पास्टर साहबान जिन्होंने अपना नाम रखा हुआ है, पास्टर, कोई बिशप, कोई डॉक्टर, ज़्यादातर तो चाइना प्रोडक्शन ही है, रेडीमेड है, तो उनको मैं कहता हूँ चलो अगर आपने ये काम शुरू कर ही लिया है तो इस पे ही फोकस करो, इस पर ही ध्यान लगाओ, दुआ करो, टाइम स्पेंड करो और मुख्तलिफ मैसेजेस तैयार करो, फैमिली काउंसलिंग पे, बिज़नेस पे और ख़ानदान की किस तरह से कफ़ालत की जाती है, फिनांस पे आप कुछ इस तरह के पैगाम तैयार करो, क्योंकि बाइबल में सब कुछ है। एक चीज़ आप, मैं चैलेंज करता हूँ, आप कोई टॉपिक मेरे साथ बात करो, मैं आपको हवाला भी दूंगा, आपको दिखाऊंगा कि ये कौन टीच कर रहा है। जितना आप गोता कर लगाओगे आपको मिलेगा वो अपनी आवाम की। इसीलिए वो हरी हरी चरागाहों पे बैठाता है, यानी कि जो ज़रूरत है उसके मुताबिक तैयार करें। ये नहीं कि अपना वो हर संडे को या जुमे को बस अपना टाइम लगाया और पैसा इकट्ठा किया और जेब में डाला और बाकी दिनों में घर घर विज़िट करते रहे और लोगों से पैसे इकट्ठे करते रहे। ये भी एक मांगने का तरीका है। तो ये तरीका अच्छा नहीं है। अगर आप अपने छोटे छोटे बिजनेस, पादरी साहबान भी छोटे छोटे बिजनेस शुरू करें। जिस तरह से इंटरनेशनल खादमों की बात है, किसी के पास भेड़ें हैं, उन्होंने भेड़ें रखी हुई हैं, कईयों ने बकरियां रखी हुई हैं, कईयों ने प्रिंटिंग प्रेस बनाए हुए हैं, कईयों की टैक्सियां हैं, वो उन्होंने एक, किसी ने एक ली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, किसी ने रिक्शा एक लिया, दो लिए, पाकिस्तान में भी हैं। अब मैं नाम लूँगा तो उनको बुरा लगेगा कि जी आपने हमारी तशहीह कर दी है, लेकिन बात सिर्फ ये है कि सब कर रहे हैं, तो जो नहीं कर रहे वो ठगने का काम करते हैं कि किसी ना किसी तरह से किस तरह लोगों को ठगा जाए। वो उनका अंदर ये बात है, खुदा को भी ठगने की कोशिश करते हैं और लोगों को भी ठगने की कोशिश करते हैं और कहते हैं हम बड़े अजीम खादम हैं। अजीम का पता चलेगा जब सेक लगेगा, वो फिर बताएगा कौन अजीम है और कौन है। मैं कहता हूँ कुछ अजीम है और कुछ मशीन है। ऐसे खादम है, मशीन खादम, उनको तरीका है पैसा निकालने का। वो ऐसा हिप्नोटाइज करते हैं, ऐसी बातें सुनाते हैं, लोगों से पैसे निकालते हैं। तो अपना तरीका बदल लें। मेरी रिक्वेस्ट है, मिन्नत है, इल्तमास है, दरख्वास्त है, तरला है, अपने आप को चेंज कर लो और यकीनन आप खुशहाल हो जाओगे। खुशहाली का नाम बरकत है। ये बड़ा कॉमन सा नाम लोगों ने ले लिया है, खुदा तुझे बरकत दे। वो काम करेगा तो तेरी खुशहाली होएगी, उसका नाम बरकत है। ये बरकत कोई ऐसा कोई मसाला नहीं है कि जो चर्च से लेके तो सूंघ लोगे तो बस आपको नशा हो जाएगा और वाह जी वाह, ऐसा डोपामीन आपका माइंड दे देगा कि आप खुश रहोगे, आपकी आंखों में चमक आ जाएगी। ना ना ना, ऐसे नहीं होता। खुदा आपको समझ दे, आपका जहन आप खुद खोले। हर बात खुदा पे ना, खुदा को आप काम पे ना रख लें, हमारा ये काम कर दे, हमारा ये काम कर दे। खुद भी करने की कोशिश करो। जय मसीह की।